یہ عظیم دن ہے جس کے اندر انسان اپنے کام کاج ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے سامنے آتا ہے۔ یا اللہ، پورا ہفتہ مجھ سے خطائیں ہوئی، مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھ سے آپ کی نافرمانیاں ہوئی، میں خطا کار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ المبارک وہ عظیم دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ المبارک کے دن اکثریت لوگ جمعے کی اجتماع میں تشریف لاتے ہیں، اور جتنا بڑا مجمع ہے اتنی ہی دعائیں قبول ہونے کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کی دعا کو قبول فرما کر ہمارے معاملات بہتر فرما دیں گے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کیا مجھ سے زیادہ کوئی تجھ پر رحم کرنے والا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ تیرے لیے کریم ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ تجھ پر رحم کرنے والا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ تیرا بہتر خیال کرنے والا ہے؟ مجھ سے زیادہ تجھے کوئی اور دینے والا ہے؟ مجھ سے زیادہ کوئی تیری بگڑی بنانے والا ہے؟ تیری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے؟ اگر ہے تو بتا، اگر نہیں ہے تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کریم سے کتنی دور چلا گیا؟ کیوں گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا؟ کیوں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے رب کریم کے دروازے سے دور جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ہمیں ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے سوا تیرا کوئی ہے تو بتا دے، میرے سوا تیری صحت دینے والا ہو، میرے سوا تجھے زندگی دینے والا ہو، میرے سوا تجھے تیری بگڑی بنانے والا ہو، میرے سوا تجھے کوئی اولاد دینے والا ہو، میرے سوا تجھے کوئی رزق دینے والا ہو، میرے سوا تجھے کوئی صحت دینے والا ہو، میرے سوا تیرے گھروں کے اندر اتفاق پیدا کرنے والا ہو، میرے سوا کوئی اور ہے تو بتا، اگر نہیں ہے تو مجھ سے زیادہ دور کیوں جا رہا ہے؟ مجھ سے دوری کیوں اختیار کر رہا ہے؟ کیا تیرا رب تجھے چھوڑ دے گا؟ کیا تیرا رب تجھے بھول جائے گا؟ کیا تو اپنے رب سے دور چلا جائے اور اب تیرا رب تجھے چھوڑ دے؟ ایسا ممکن نہیں۔ تیرا رب تجھے موقع بھی عطا کرے گا، تجھے موقع بھی دے گا، تجھے ایک ایک موقع پر راستے بھی دے گا کہ میرا بندہ تو میرا بن جا، میرے بندے تو میرا ہے تو میرا بن کے رہ، تاکہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے، تیری خطاؤں کو معاف کر کے، تیری کمزوریوں کو دور کر کے، اور تیری جو زندگی کی خطائیں ہیں اسے معاف کر کے میں اللہ تجھے بخش دوں، میں اللہ تیری بگڑی بنا دوں، تجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دوں، تیری قبر میں جب سارا خاندان تجھے چھوڑ دے، جب رشتہ دار تجھے چھوڑ دے، جب طلبہ اساتذہ تمہیں چھوڑ دے، جب خاندان تمہیں چھوڑ دے، جب باپ بیٹے کو چھوڑ دے، یا بیٹا باپ کو چھوڑ دے، یا بیٹی ماں کو چھوڑ دے، یا بیٹی ماں کو چھوڑ دے، اسی طرح جب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہوگا، قبر کی پتال میں اترنے کے لیے تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تجھے سارے کے سارے اس دنیا فانی تک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس وقت اللہ فرماتے میرے بندے میں تیرا ساتھ ہوں، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تیرا ساتھی ہوں، تیری وہاں پریشانیوں کا علاج میرے پاس ہوگا، تیری کمزوریوں کا علاج میرے پاس ہوگا، تجھے اس اکیلے پن کے اندر تسلیاں دینے والا میں رب ہوں، تجھے راستے دینے والا، تجھے
ان فرشتوں کے سوالوں میں آسانیاں کرنے والا میں اللہ ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ دے گا تو تیرے ساتھ کون ہے وہ بتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا کریم رب ہے، کتنا عظیم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، اپنے بندوں کو کسی بھی طرح نہیں چھوڑتا۔ اگر کسی سے خطا ہو جائے اللہ فرماتے میری طرف آ جا، رات کے اندھیرے میں تجھ سے خطا ہوئی تو رات کے اندھیرے میں آ، اور اگر دن کے اجالے میں تجھ سے خطا ہوئی تو دن کے اجالے میں آ جا۔ اگر دونوں کے ٹائم کے درمیان تجھ سے خطا ہوئی تو ایسے ٹائم میں آ جا جب ساری دنیا سے چھپ کر تو نے کوئی گناہ کیا تو چھپ کر آ جا، ساری دنیا کے سامنے تو نے اعلاناً گناہ کیے پھر بھی تو چھپ کر مجھ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب گناہ گار آدمی گناہوں کو کر کر کے تھک جائے، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگ جائے، اسے کہنے لگ جائے کہ تو خطا کار ہے، تو گناہ گار ہے، تو بدکار ہے، تو سیاہ کار ہے، جب اس کے اندر کی آواز اسے آنے لگ جائے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگ جائے کہ مجھ سے اچھا وہ ہے، میں خطا کار ہوں، ایسے وقت کے اندر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دروازے پہ آ جائے اور اپنے رب کے دروازے پہ آ کر اپنے سر کو جھکائے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑے، اپنی آنکھوں سے چند آنسو بہائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ رب العزت کو دو قطرے بڑے پسند ہیں، دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ رب العزت دو قطروں کا بہت خیال کرتے ہیں، دو قطروں کا بہت حیا کرتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں مجاہد لڑتے لڑتے اپنے خون کے ندیاں بہانے کے اندر پہلا قطرہ زمین پر گرے، اللہ اس خون کے قطرے کا حیا کرتے ہیں کہ اس بندے نے میری راہ میں قربانی دی، اس بندے نے میرے لیے جہاد کیا، اس بندے نے اسلام کی عزت و بقا کے لیے اپنی جان آفری کے حوالے کی، اس بندے نے خاندان چھوڑا میرے لیے چھوڑا، اس بندے نے رشتہ داریاں چھوڑی میرے لیے چھوڑی، اس بندے نے تعلقات ختم کیے میرے لیے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ جہاد کے میدان میں اترتا ہے اور اللہ کی راہ میں اتر کر وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کے خون کا جو قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے خون کے قطرے کا یہ حیا ہے، تیرے خون کے قطرے کا یہ خیال ہے، تیرے جسم سے نکلنے والے لہو کے قطرے کا یہ خیال ہے کہ وہ زمین پر بعد میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ قطرہ خون کا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا وہ قطرہ جو آنکھ سے نکلا پانی، اللہ کے ہاں کوئی قید نہیں ہے، بچہ ہے من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا انسان، جب اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتا ہے، جب اللہ کے سامنے جھکنے کو عظیم سمجھتا ہے، جب اپنی آنکھوں سے پانی کے چند قطرے گراتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، میں سیاکار ہوں، مجھ سے سیاکاریاں ہو گئی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، تم گواہ رہنا، میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے، آج میں اس سے صلح کر رہا ہوں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کا یہ گناہ معاف کر دیا۔ کتنا عظیم رب ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر ایک تجربے کے طور پر ایک مثال کو سامنے رکھتا ہوں، بیٹے سے خطا ہو، باپ کے پاس وہ جرم سامنے آ جائے، باپ اسے جلدی معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ بچے کو سزا ہو، بچہ اس کا احساس کرے، بچے کو خیال ہو، بچے کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے، تاکہ وہ بچہ دوبارہ اس خطا کی طرف نہ جائے۔ اگر باپ سے خطا ہو جائے، کسی وجہ سے بچے سے ناانصافی ہو جائے، وہ بچہ ساری زندگی اپنے دل میں
اس جرم کا بسا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے باپ نے میرے ساتھ جائیداد میں ناانصافی کی، میرے باپ نے رشتہ داریوں میں میرے ساتھ ناانصافی کی، لیکن وہ دل سے نہیں نکالتا۔ اس سے زیادہ بتاؤ دنیا کے اندر قریبی رشتہ کون سا ہے؟ باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ سب سے قریب ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان رشتہ سب سے قریب ہے۔ یہ رشتوں کے درمیان بھی اختلاف موجود ہیں، ان رشتوں کے درمیان بھی ایک دوسرے کا بغض، کینہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، لیکن قربان جائے کتنا کریم رب ہے، کتنا عظیم رب ہے، جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کو صحت دی، جس نے مجھے اور آپ کو تندرستی دی، جس نے مجھے اور آپ کو رزق دیا، جس نے مجھے اور آپ کو اعضائے سلامت عطا فرمائے، جس نے مجھے اور آپ کو کمانے کے لیے ہاتھوں کو عطا فرمایا، جس نے چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، جس نے سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، جس نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، جس نے سماعت کے لیے کان عطا فرمائے، جس نے جسم کے اعضاء کو خوبصورت اور پرمغز بنانے کے لیے یہ جسم کا مجسمہ ہمیں عطا فرمایا، آج اگر ہم دور ہیں اس اللہ سے دور ہیں، اگر بھول گئے تو اسی رب کو بھول گئے جس نے سب دیا تھا۔ اور آج اگر کسی گاؤں کا وڈیرا، کسی گاؤں کا سردار، کسی قوم کا چودھری، کسی قوم کا سربراہ کسی کو 2 روپے کا اعلان کر دے کہ میں 2000 اس آدمی کو دوں گا، وہ سارا دن اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اس لیے کہ مجھے دے گا۔ وہ بھول گئے جس نے سب کچھ دیا پھر بھی نہ منوایا، جس نے صحت دی نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے صحت دی، تجھ پہ احسان کیا، نہیں کہا پھر اللہ نے رزق دیا، نہیں کہا میں نے تجھ پہ احسان کیا، کہا میرے بندے تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، اس لیے میں سب تجھے دے رہا ہوں۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو اپنا بنا لیں، وہ سب کچھ مانگ لے، ہم اسے سب کچھ دیتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اسے اپنا بنا لے، وہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز ہم سے مانگ لے، ہم دینے کو تیار ہوتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے یہ بندہ میرا ہے، یہ بندہ میرا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، میں نے اسے بنایا ہے، میں نے اسے خوبصورت مجسمے کو تیار کیا ہے، میں نے اس انسان کے اعضاء کو بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ رب العزت خود کھاتے ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو احساس دلایا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد اعلان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے بندے میں نے تجھے خوبصورت پیدا کیا ہے، اے بندے میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ 4 قسمیں کھا کر ہماری خوبصورتی کا اعلان کرے اور ہماری خوبصورتی کو بیان کرے، لیکن مقصد کیا ہے کہ میرا بندہ میرا بن جائے، میرا بندہ میرے سامنے جھک جائے، میرا بندہ میرے سامنے پیشانی کو جھکا کر کہہ دے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میں اس بندے کا اتنا حیا کرتا ہوں، اس کی آنکھ سے نکلے آنسو کا اتنا لحاظ رکھتا ہوں، اتنا خیال کرتا ہوں، وہ آنکھ سے نکل کر رخسار تک نہیں پہنچتا۔ اللہ فرماتے میں اعلان کر دیتا ہوں میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج ہم کسی کے سامنے گھنٹوں بھی رو لیں، ہاتھ باندھ لیں، خاندان کو اٹھا کر لے آئیں، برادریوں کو لے آئیں، ہمارا جرم بھی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں جلدی معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا والوں کا دل ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے، گھنٹوں تذلیل کرتے ہیں، ذلیل کر کے، خوار کر کے، لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل کر کے پھر کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھ پہ احسان کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس معافی سے وہ معافی کتنی عظیم ہے۔ اللہ فرماتے خطا ہو گئی
میری نافرمانی ہو گئی، کوئی بات نہیں، تو آ تو صحیح میرے بندے، میرے دروازے پہ تو آ، تو میرے دروازے پہ آ کر معافی تو مانگ کے دیکھ، اگر میں اللہ تجھے معاف نہ کروں تو پھر کہنا، تو آ تو صحیح، میرا بن تو صحیح۔ تجربے کے طور پر ایک بات اور بھی سامنے، دنیا میں جب بہت ساری کسی انسان کے ساتھ مشکلات اکٹھی ہو جائیں، برادری چھوڑنا شروع ہو جائے، گھر والے انگلیاں اٹھانا شروع ہو جائیں، رشتہ دار تعلقات کو توڑنا شروع کر دے، اور دوست دور ہٹنا شروع ہو جائے کہ یہ شخص اب غریبی کی اس دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، اگر یہ ہمارے قریب آیا تو کچھ مانگے گا، ہمارے قریب آیا تو اسے دینا پڑے گا، وہ آہستہ آہستہ سارے تعلق ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں سارے تعلق توڑ دیں، سارے رشتے توڑ دیں، ساری برادریاں، سارے خاندان تجھ سے جدا ہو جائیں، میرے بندے تو رات کی تنہائی میں اٹھ، ساری دنیا سے چوری اٹھ جا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کا دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں، تو اٹھ اور وضو کر، اپنا مصلی بچھا، اپنے رب سے باتیں شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے ہاتھوں کا اٹھنا میری کبریائی کی قسم ہے، میرے ذوالجلال کی قسم ہے، میری شان کی قسم ہے، میرے بندے تیرا ہاتھ اٹھے اور میں رب تجھے معاف نہ کروں، پھر یہ نہ کہنا میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا، تو مانگنے والا تو بن۔ اگر نہیں مانگتے تو ہم رب سے نہیں مانگتے، اگر چھوڑا ہے تو اللہ کو چھوڑا ہے، تعلق توڑا ہے تو اس رب سے توڑا ہے، اگر جوڑا ہے تو اس دنیا سے جوڑا جو نہ دنیا میں وفادار ہے، نہ قبر کی پتال کے اندر، قبر کی پتال میں اتارنے کے بعد واپسی کا رخ ہے، ساتھ جانے کو کوئی نہیں ہے۔ اگر ساتھ جانے والی ذات ہے، اس قبر کی پتال میں حفاظت کرنے والی ذات ہے، وہاں پر حساب و کتاب میں آسانیاں پیدا کرنے والی ذات ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی ہمارا حاجت روا نہیں ہے، کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے کریم رب سے دور کیوں جا رہا ہے، اپنے کریم رب کو کیوں چھوڑ رہا ہے، اپنے کریم اللہ سے تعلق کو کیوں توڑ رہا ہے، اپنے کریم مولا سے کیوں جدائی اختیار کر رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا تم اس رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا، کیا اللہ کی رحمت کو مایوس ہو گیا؟ میرے بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت عظیم ہے، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، پھر صحت دی، تندرستی دی، خوراک دی، صحت کے ساتھ دنیا کی تمام ضروریات پوری کی، کیا آج وہ اللہ ہمیں بھول جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھا کر چلتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے، اور اگر اس ایسے موقع پر جہاں سب نے چھوڑا اس نے رب کی طرف قدم اٹھائے اور اللہ دوڑ کر اسے تھام لے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا، بتاؤ اس اللہ سے زیادہ اور کریم کون ہوگا، اس رب سے زیادہ کون ہمارا خیر خواہ ہوگا، اس اللہ سے زیادہ ہمارا خیال کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر تک دنیا کی آزمائشوں میں لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خاندان برادریاں ایک حد تک ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میرے بھائی میرے عیبوں کا جواب مجھے ہی دینا ہے، میرے گناہوں کا جواب مجھے ہی دینا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کی پوٹلی سر پہ اٹھا کر قبر کی پتال میں اتروں،
میں اپنے گناہوں کو کندھوں پہ وزن اٹھا کر قبر کی پتال میں اتروں، میں بہت سارے گناہ اکٹھے کر کے قبر کی پتال میں اتروں، کسی کی زمین دبا کر قبر کی پتال میں اتروں، کسی کا حق دبا کر قبر کی پتال میں اتروں، کسی کو گالی دے کر ہے جواب مجھے ہی دینا ہے۔ بہتر یہ ہے جس کا حق ہے دنیا میں لٹا دیا جائے، جس کی چغلی یا جس کو گالی یا جس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ گئے اس سے معافی مانگنے میں کوئی شان نہیں گھٹتی، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خطا کی اور پھر اس سے معافی مانگ لی، اگر اس کی معافی مانگنے سے اس کی شان گھٹ گئی تو قیامت کے دن میں دینے کو تیار ہوں۔ یعنی معافی مانگنے سے کسی کی شان نہیں گھٹتی، خطا ہو گئی تو انسان ہے، ہوتی ہے، اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کسی کا حق ہے یہی ادا کر دیں، اور دنیا کی جو آزمائشیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، اپنے گناہوں کی یہی معافی کروا لیں، تو قبر کی پتال میں جب ہم جائیں گے تو استقبال کے لیے نیک فرشتے ہمارا استقبال کریں گے۔ اگر ہم دنیا کے حق مار کر گئے، دنیا سے گناہوں کی پوٹلیاں اٹھا کر گئے، پھر اس وزن کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہمیں بعد والے معاف کریں یا نہ کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لیں اور اپنے اللہ رب العزت کے سامنے رات کی تنہائی میں اٹھیں، تہجد کے وقت میں اٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیں، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، یا اللہ مجھ سے یہ تیری نافرمانی ہو گئی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، یا اللہ تیرا اور میرا معاملہ ہے، تیرے اور میرے درمیان اب کوئی نہیں ہے، یا تو میرا رب موجود ہے میں یا تیرا بندہ موجود ہوں، ساری دنیا سو گئی ہے، ساری دنیا سے علیحدہ ہو کر تیرے سامنے رات کی تنہائی میں آیا ہوں، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے لینے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کی معافی کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی صحت کا سوال مانگنے والا میں اسے صحت عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی لینے والا میں دوں۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے رب کہہ رہا ہوتا لے لو، لیکن ایسے ٹائم کے اندر اگر ایک انسان اٹھ کر اپنے رب کے سامنے آ جائے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ خطا ہوئی، میں گناہ گار ہوں، یا اللہ میں نافرمان ہو گیا تھا، یا اللہ میں اپنے ضمیر نے مجھے ملامت کیا ہے، میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ رب کریم کی قسم، وہ بہت کریم رب ہے، وہ عظیم اور رحیم رب ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے تم نے مجھ سے صلح کر لی ہے، جا تیرے پچھلے معاف ہیں، آگے تھوڑا سنبھل کر چلنا تاکہ خطا نہ ہو جائے۔ اگر پھر بھی خطا ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اگر ایک انسان نے معافی مانگ لی پھر اس سے دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا، اسے چاہیے دوبارہ معافی مانگ لے۔ وہ اللہ نہیں کہتا میرے بندے کل میں نے تجھے معاف کیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، نہیں، اللہ فرماتے کل تجھے معاف کر دیا تھا کوئی بات نہیں، آج اگر تجھ سے خطا ہو گئی میں اللہ پھر تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی کتنا کریم رب ہے، ہمیں اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، اپنے عیبوں سے اللہ کے سامنے نہیں چھپا سکتے، نہیں چھپا سکتے۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے خطا کی اللہ کو علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا سننے اور سمجھنے والا ہے، اتنا دیکھنے والا ہے، کالے پہاڑ کے اندر چلتی چونٹی کے دل میں کیا ہے میرا اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، تو میرے اور آپ کے دل کو کیوں نہیں جانتا؟ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف بنایا ہے، انسان کو اعلیٰ بنایا ہے، انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میری عبادت کر کے مجھے خوش کرے گا، اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ جب چونٹی کا خیال رب دیکھ سکتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے اللہ اسے سن سکتا ہے،
تو اس اشرف انسان کو نہیں سن سکتا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دماغوں میں جو پلاننگیں چلتی ہیں میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو ہم اچھا کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے، جو ہم غلط کر رہے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس لیے بہتر یہ ہے جس دنیا سے چھپ سکتی ہے اس سے چھپا لو، جس دنیا سے چھپتی ہے اس سے چھپا لو، جس سے نہیں چھپتی اس کے سامنے اظہار کر کے ہاتھوں کو اٹھا لو۔ یا اللہ یہ چھپ نہیں سکتا، تو میرے عیبوں کو جانتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کا اتنا خیال کرتے ہیں، آنکھ سے نکلا آنسو رخسار تک نہیں آتا۔ اللہ فرماتے فرشتوں اس کی پچھلی کتابیں صاف کر دو، اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اس بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے، اس بندے سے میرا تعلق اور رشتہ بن گیا ہے، یہ جو مجھ سے دور تھا میرے قریب آ گیا ہے، اب یہ میرا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اب اس کے پچھلے سب معاف ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم نے 50 سال زندگی گزاری، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہوئے، 20 سال ہوئے، بڑھاپا، جوانی، بچپن گزر گیا، اگر اب ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ایک دن ضرور ہے، کوئی کتنا بچنا چاہے بچ نہیں سکتا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر انسان کو چکر ہی رہنا ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے ہم اس اللہ سے صلح کر لیں، ہم اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، جس کا حق ہے اسے دینے کی کوشش کریں، جس سے ہم سے کسی سے کے لیے برا ہو گیا اس سے معافی مانگ لیں، ہماری شان نہیں کم ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کو پسند فرمایا، اللہ رب العزت نے معافی کو پسند فرمایا، صحابہ کرام کسی کو معاف کرتے معافی کو پسند فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی کی خطا ہم سے ہوئی اسے معاف کر دیں، کسی نے ہمارا دل دکھایا ہم اسے معاف کر دیں، اگر ہم سے دکھ گیا تو ہم جا کر معافی مانگ لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ دنیا ہے ایک دن شام ہو جائے گی، اس لیے اللہ کو راضی کر کے انشاءاللہ اس دنیا سے جانا ہے۔ اور جب تک زندہ ہیں اللہ ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں، حالات ہمارے سامنے ہیں، معاشرہ ہمارے سامنے ہے، دنیا کے معاملات حالات سب کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔